السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حمزہ انیس کھوکھر ہے اور میں آپ کو انگریزی زبان کے سیکھنے کے بارے میں آگاہی دینے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انگریزی سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انگریزی زبان انٹرنیشنل بین الاقوامی زبان ہے، اور آپ کوئی بھی انٹرنیٹ پر ایپ اٹھائیں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں تو وہاں پر آپ کو انگریزی ضرور ملے گی۔ آپ انگریزی سے جتنی جان چھڑانا چاہیں گے اتنی انگریزی آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ چاہے آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں وہاں پر آپ کو انگریزی کے چند الفاظ ضرور ملیں گے۔ بہت سارے لوگ انگریزی روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری ریسرچز، بہت ساری باتیں جو انٹرنیٹ کے ریلیٹڈ ہیں، تو ان کو سیکھنے کے لیے ان کے اسٹڈی کرنے کے لیے انگریزی زبان کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک بزنس زبان ہے۔ جب بھی آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے انگریزی کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ خاص کر آج کل جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے آن لائن ارننگ کا، تو اس میں بھی ہم بین الاقوامی سطح پر دوسرے ممالک کے لوگوں سے جہاں پر انگریزی بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، تو وہاں پر آپ کو انگریزی میں بات کرنا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایک کمیونیکیشن لینگویج ہے، تو اس کے لیے آپ کو انگریزی سیکھنا چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انگریزی جو ہے وہ اس میں بہت سارے کمپیٹیٹیو ایگزام جو ہیں وہ انگریزی زبان میں لیے جاتے ہیں۔ سی ایس ایس ہو گیا، پی ایم ایس ہو گیا، اور اس کے علاوہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت جو جابس کے لیے امتحانات ہوتے ہیں اس میں ایک خاص حصہ پورشن میں انگریزی کو بھی شامل کیا جاتا ہے، جس میں آپ سے متضاد الفاظ ہم اس کے علاوہ ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ، سینونیم، اینٹونیم وغیرہ پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سے سینٹنس کی کریکشن کا سوال بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں جو ہیں، بہت ساری سوالات، بہت سارے کویسچن انگریزی کے بارے میں ہر پیپر میں ضرور ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ کو انگریزی سیکھنا بہت ہی اشد ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال آپ سنتے ہیں کہ سی ایس ایس میں، پی ایم ایس میں لوگ انگریزی میں فیل ہو گئے۔ بہت سارے امیدوار جو ہیں وہ صرف اور صرف انگریزی کی وجہ سے فیل ہو گئے، حالانکہ انہوں نے 6 ماہ، 3 ماہ، پتہ نہیں کتنا عرصے سے وہ تیاری کرتے ہیں، اور باقی مضامین میں بہت اچھے مارک کے ساتھ، نمبروں کے ساتھ پاس ہوتے ہیں، لیکن جب باری انگریزی کی آتی ہے تو اس میں ان کا جو ہے وہ دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا لیے لوگ زیادہ تر فیل اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ انگریزی پر ان کو عبور حاصل نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ انگریزی میں جو ان کی مہارت ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے، بیسکس کا بھی نہیں پتہ ہوتا، بیسکس میں غلطیاں کر جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یا جہاں بھی دیکھیں لوگ انگریزی بول رہے ہوتے ہیں لیکن وہ غلط ہوتی ہے، اور اکثر تو بیسکس کی غلطیاں کر جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی انگریزی میں سینٹیکس کی غلطی ہو جائے، بیسکس رولز کو فالو نہ کیا جائے، تو انگریزی جو ہے اس کا معنی و مفہوم، مطلب جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں انگریزی پر
مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے، اور پھر انگریزی میں اگر ہم لکھیں تو اس میں بہت مزہ آتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی کنسائز اور جامع زبان ہے۔ اس میں بہت ہی، اگر انگریزی لکھی جائے تو بہت ہی آسان لفظوں میں ہم اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ انگریزی زبان میں زیادہ تر لوگ اس لیے فیل ہوتے ہیں کیونکہ ان کو انگریزی کے بنیادی اصول، بیسک رول سے واقفیت نہیں ہوتی، اور وہ ان کو جانتے ہوئے بھی لکھتے وقت اگنور کر جاتے ہیں، اور اس لیے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے پہلے دن سے ہی انگریزی کو سیکھنے کے لیے اس کے بنیادی اصولوں کو ازبر کر لینا ہے، ان کو رٹ لینا ہے، ان کو پلے باندھ لینا ہے، اور پھر اب جب بھی لکھیں تو ان کو اپنی میموری سے کال کرتے جانا ہے، اور غلطیوں کو نشاندہی کرنی ہے، اور دوبارہ اس کی غلطیوں کو نہیں دہرانا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو اس میں ساری انگریزی کی بیسک سے شروع کر کے انٹرمیڈیٹ سے ہوتے ہوئے ایڈوانس لیول پر جائیں گے، اور اس میں ہونے والی جو زیادہ تر غلطیاں ہیں، مسٹیکس ہیں، ان کی نشاندہی کروں گا۔ تو آپ نے ان کو اپنے پاس نوٹ بک میں لکھتے جانا ہے، اپنے پاس رجسٹر میں لکھتے جانا ہے، اور ان کے نوٹس بناتے جانا ہے جیسے جیسے۔ اور پھر اس ویڈیو کو اگر نوٹس نہیں بنانے تو پھر ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ انگریزی میں کامن مسٹیکس، عام ہونے والی غلطیاں کون سی ہوتی ہیں، جن کی بنیاد پر زیادہ تر لوگ سی ایس ایس میں، پی ایم ایس میں، اور بھی کافی جگہوں میں انگریزی میں فیل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے سبجیکٹس میں اسکور ہائی ہوتے ہیں، لیکن جب انگلش کی باری آتی ہے تو اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی فیلئر سے بچنے کے لیے، ناکامی سے بچنے کے لیے آپ کو انگریزی پر عبور حاصل کرنا ہے۔ تو اب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ انگریزی پر عبور حاصل کرنا ہے، مہارت حاصل کرنی ہے، انگریزی زبان میں ایکسپرٹ بننا ہے، اس میں ماسٹر بننا ہے۔ تو اس کے لیے میں کیا کروں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو انگریزی کا بیسک سے سٹارٹ کرنی ہے، بنیادی اصول سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو انگریزی کا ہے وہ آپ نے ناؤن کے بارے میں جاننا ہے، اس کے بعد آپ نے ناؤن کے بارے میں جاننا ہے، پروناؤن کے بارے میں جاننا ہے، سنگولر، اور اس کے بعد پلورل کے بارے میں جاننا ہے، اور پھر ہیلپنگ ورب کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں جاننا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ انگریزی کو اگر آپ بنیادی سٹیپ سے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ انگریزی کو بنیادی اصولوں سے، بیسک گرامر سے شروع نہیں کریں گے تو آپ کی انگریزی کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی۔ تو اب سیڑھیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، آپ نے سیڑھیاں ضرور چڑھی بھی ہوں گی۔ تو جب آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو اوپر منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہلے سٹیپ پر قدم رکھا اور پھر ڈائریکٹ چوتھی یا پانچویں سٹیپ پر آپ قدم رکھیں اور اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ سیڑھیوں سے گر جائیں گے اور خطرناک حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بات ازبر کرانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انگریزی پر عبور حاصل کرنے کے لیے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ انگریزی سیکھنی ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ کوئی بھی کمپوزیشن کی کتاب اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ آنے والے میرے لیکچر کو سنیے گا، میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے جاؤں گا، اور آپ کو انگریزی زبان پر مہارت حاصل کرنے میں کافی سہولت ملے گی۔
اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے پاس تیسری بات، آپ نے جو باتیں میں آپ کو بتاؤں اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے۔ اگر آپ نے نوٹ ڈاؤن نہیں کرنا تو آپ نے اپنے اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو جو میں انگریزی زبان کے اصول، بنیادی رول پڑھاؤں تو وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور جب آپ انگریزی کو لکھیں یا بولیں تو آپ کو دقت کا یا مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں سوشل میڈیا پر یا بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، بچوں کو دیکھتا ہوں، اسٹوڈنٹوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ جب انگریزی لکھتے ہیں تو اس میں بنیادی اصولوں کی بہت زیادہ غلطی کر جاتے ہیں، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ایسی غلطیاں کی جائیں تو اس سے معنی اور مفہوم میں کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے اور اس کے علاوہ لفظوں کا بر وقت استعمال، محل وقوع مدح کو نظر رکھتے ہوئے سیاق و سباق کے حساب سے انگریزی کے لفظوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ڈان اخبار اٹھائیں، انگلش کی کوئی ناول یا کوئی بک لکھی ہوئی اٹھائیں اور اس کے الفاظ یعنی ایک پیج پر لکھیں، اور دوسری جانب آپ اس کے ڈکشنری سے یا انٹرنیٹ سے، گوگل سے یا کہیں سے بھی آپ اس کے الفاظ تلاش کر کے لکھتے جائیں اور پھر اس کو رٹ لیں اور پھر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں، تو ایسے انگریزی میں بہت زیادہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو تعداد ہے امیدواروں کی مقابلے کے امتحان میں، پی ایم ایس میں، سی ایس ایس میں کافی لوگ فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ یہی وجہ ہے کہ وہ بیسک کو اگنور کر دیتے ہیں اور ڈائریکٹ ایڈوانس لیول پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے وہ انگریزی میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ انگریزی کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھنا ہے۔ تو میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگریزی کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا جاؤں گا۔ تو اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے میری ویڈیوز کو ضرور دیکھنا ہے، اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا، تاکہ جب بھی میں ویڈیو کو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے انگریزی کو زیادہ مشکل نہیں سمجھنا، یہ ایک بہت ہی آسان زبان ہے، اس میں بہت ہی مزہ آتا ہے۔ جب ہم انگریزی کو سیکھ لیتے ہیں، کتابوں کو پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اتنا بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بہت سارے جو ہیں پہلو بڑے دلچسپ ہوتے ہیں۔ اس میں بہت ساری جو ورڈز ہیں وہ اس میں مثلاً ایڈیمز وغیرہ ہیں، اس میں جب ہم ایڈیمز پڑھتے ہیں تو اس میں ورڈز جو ہے وہ عام سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں بات بہت بڑی کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم ایڈیمز کا بولتے ہیں، جو انگریزی زبان جانتے ہیں ان کو تو سنتے، پڑھتے، لکھتے وقت بہت ہی مزہ فیل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ میں آپ کو بیسک سے پڑھانا شروع کروں گا اور ایڈوانس تک لے جاؤں گا۔ انشاءاللہ جو بھی میری ویڈیوز کو دیکھے گا ایک نہ ایک دن وہ ضرور انگریزی زبان میں مہارت حاصل کر لے گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد حنظلہ انیس کوکر آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور نیکسٹ آپ سے ملاقات ہوگی۔